12 دسمبر کی رات سمندر بظاہر خاموش تھا، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک پرانی کشمکش سانس لے رہی تھی۔ بحر عمان کی سیاہی میں جہازوں کی روشنیاں معمول کے مطابق ٹمٹما رہی تھیں۔ اچانک غیر ملکی آئل ٹینکر ایرانی ساحل کے قریب مشکوک انداز میں حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک معمول کی سمندری نگرانی عالمی سیاست، پابندیوں، تیل کی جنگ اور طاقتیں کے ٹکراؤ میں بدل گئی۔ ایران کے مطابق یہ ٹینکر 6 ملین لیٹر سمگل شدہ ایندھن لے جا رہا تھا۔ 6 ملین لیٹر، یعنی صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک پورا معاشی باب، جس میں پیسہ بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں اور طاقت کے وہ غیر تحریر شدہ اصول بھی جن پر مشرق وسطیٰ کی سیاست کھڑی ہے۔ ایرانی عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس جہاز کو جاسک بندرگاہ کے قریب روکا گیا، اس نے رکنے کے بجائے فرار کی کوشش کی۔ ریڈار بند تھا، کاغذات نامکمل تھے، اور جب گرفت یقینی ہو گئی تو عملہ جہاز کے آلات کو نقصان پہنچانے لگا۔ یہ کوئی سادہ سمندری خلاف ورزی نہیں تھی بلکہ ایک منظم کھیل کا حصہ تھی۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، ماہرین کے مطابق اس جہاز پر موجود 18 افراد جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے بتایا گیا، اس کہانی کا سب سے کمزور کردار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے معاملات میں اصل فیصلے ان لوگوں نے نہیں کیے ہوتے جو ڈیک پر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نقشے میز پر پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کے دفاتر خشکی پر ہوتے ہیں اور جن کے فیصلوں کی قیمت اکثر کسی غریب ملاح کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے یہ افراد اب تفتیش کی زد میں ہیں، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ عملے نے کیا کیا، بلکہ یہ کہ یہ جہاز کس کا تھا، کہاں جا رہا تھا اور کس نیٹو ملک کا حصہ تھا۔ ایران نے ملکیت ظاہر نہیں کی اور یہی خاموشی سب سے زیادہ بولتی ہے، کیونکہ خلیج فارس اور بحر عمان میں جہازوں کی دنیا میں نام اور جھنڈا اکثر مالک نہیں بتاتے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شیڈو فلیٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاز جو کاغذوں میں کچھ اور ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور۔ برسوں سے یہ سرگرم ہوتے ہیں۔ تیل جو کبھی طاقت کی علامت تھا، پابندیوں کے دور میں خفیہ تجارت بن چکا ہے۔ ایران پر عائد پابندیاں اس تجارت کو ختم نہیں کر سکیں بلکہ اس سے زیر زمین لے گئیں، جہاں ہر بیرل کے ساتھ خطرہ بھی سفر کرتا ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ سمگلنگ روک رہا ہے۔ اگر ماضی دیکھا جائے تو یہ دعویٰ مکمل سچ بھی نہیں تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے برسوں میں کئی جہاز پکڑے، اکثر پر یہی الزام لگایا کہ وہ سمگل شدہ تیل لے جا رہے تھے، مگر عالمی سطح پر ان الزامات کے ثبوت جو ہیں وہ پیش نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ خلیج فارس دنیا کی توانائی کی شارک ہے اور جہاں ہر حرکت صرف تجارت نہیں بلکہ سیاسی پیغام ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک ایسے ٹینکر پر کارروائی کی جو تہران سے منسلک بتایا جاتا ہے۔ وہ جہاز برسوں سے امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل تھا اور الزام یہ تھا کہ وہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ایک بڑے نیٹو ملک کا حصہ ہے۔ اس نیٹو ملک کا نام سامنے آیا، قیادت کا ذکر ہوا اور یوں ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ یہ محض تیل کی کہانی نہیں بلکہ اثر رسوخ، دباؤ اور جوابی چالوں کی جنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بحر عمان میں ہونے والی یہ ضبطگی کی ایک قانونی کارروائی ہے یا پھر ایک سیاسی پیغام ہے؟ ایران کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دکھائے کہ وہ اپنے پانیوں میں قانون نافذ کر رہا ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس پر عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو دوسری جانب دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کہیں اقدام امریکہ کی حالیہ کارروائی کا جواب تو نہیں، کیونکہ اس خطے میں اتفاق کم اور رد عمل زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کی تاریخ میں جہازوں کی ضبطی کبھی صرف قانون تک محدود نہیں رہی، کبھی یہ سفارتی دباؤ کا ذریعہ بنی ہے، تو کبھی مذاکرات میں سودے بازی کا ہتھیار بنی، اور کبھی تو براہ راست طاقت کا مظاہرہ بھی بنی۔ اور ہر ایسی ضبطگی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چونکتی ہیں، بیمہ کمپنیز خطرے کے اندازے بدلتی ہیں اور جہاز رانے کے راستے نئے سوالات میں گھر جاتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو وہ خاموش سمندری راستے ہیں جہاں ریڈار بند کر کے جہاز چلائے جاتے ہیں، اور یہ وہی راستے ہیں جہاں ریاستیں براہ راست نظر نہیں آتی مگر ان کے مفادات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف پابندی ہے، کسی ملک کی معیشت کو گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف توانائی کی عالمی طلب ہے جو ان پابندیوں کو توڑنے کے راستے خود بنا لیتی ہے۔ اور انہی راستوں میں ایسے جہاز پیدا ہوتے ہیں جن کے کاغذات ادھورے ہوتے ہیں مگر ان کا مشن مکمل ہوتا ہے۔ بحر عمان کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر اب صرف تجارت کا میدان نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک سٹیج ہے جہاں ہر جہاز ایک بیان ہے اور ہر پکڑا جانے والا جہاز ایک پیغام ہے۔
آج ایک غیر ملکی ٹینکر پکڑا گیا، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں شاید یہی واقعہ کسی بڑے تصادم کی تمہید بن جائے، کیونکہ جب طاقت، تیل اور پابندیاں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جائیں تو معمول کا واقعہ بھی غیر معمولی بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ اگر صرف ایک دن، ایک جہاز اور ایک سمندری حد تک محدود سمجھ لیا جائے تو اصل تصویر اوجھل رہ جاتی ہے، کیونکہ بحیرہ عمان میں روکا جانے والا یہ ٹینکر دراصل ایک طویل بین الاقوامی کہانی کا ایک باب ہے جو دہائیوں سے لکھی جا رہی ہے، اور یہ وہی کہانی ہے جس کا آغاز تیل کی دریافت سے نہیں بلکہ تیل کو طاقت میں بدلنے کے فیصلے سے ہوا تھا۔ جب دنیا نے سمجھ لیا کہ جس کے ہاتھ میں توانائی کی کنجی ہے وہ عالمی سیاست کے دروازے بھی کھول اور بند کر سکتا ہے، اور اگر پیچھے دیکھا جائے تو خلیج فارس اور اطراف کے سمندر ہمیشہ سے طاقتوں کی آنکھ کا مرکز رہے۔ برطانوی سامراج کے دور میں یہ راستے سلطنت کی شارک تھے، سر جنگ میں یہی پانی امریکہ اور سوویت یونین کی نظریں باندھے رکھتا تھا، اور آج یہی خطہ پابندیوں، پراکسی جنگوں اور معاشی دباؤ کا میدان بن چکا ہے۔ ایران اس پورے منظرنامے میں محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک علامت ہے، مزاحمت کی بھی اور ضد کی بھی، اور اسی علامت کے گرد یہ تمام بحری واقعات گھومتے رہتے ہیں۔ ایران پر پابندیاں لگیں تو تیل رکا نہیں، اس کے راستے بدل گئے، جہازوں نے جھنڈے بدلے، نام بدلے، راستے بھی بدلے، اور کبھی کبھی اپنی شناخت بھی بدل لی، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں شیڈو فلیٹ کا تصور ابھرا۔ ویورز، وہ جہاز جو عالمی قوانین کے سائے میں نہیں بلکہ ان کی دراڑوں میں چلتے ہیں، بحیرہ عمان میں ضبط ہونے والا ٹینکر اسی نظام کا ایک کڑی محسوس ہوتا ہے، جہاں سب کچھ بظاہر غیر واضح ہے مگر مقصد بالکل واضح ہے، یعنی تیل کو منڈی تک پہنچانا۔ بین الاقوامی سطح پر یہ کھیل یک طرفہ نہیں۔ امریکہ ایک طرف ایران کے تیل کے نیٹ ورکس پر ضرب لگاتا ہے، کبھی ایشیا میں، کبھی لیٹن امریکہ کے ساحلوں پر، اور دوسری طرف ایران اپنے اثر رسوخ والے پانی میں گرفت مضبوط کرتا ہے۔ یہ خاموش جنگ ہے جس میں توپیں نہیں جلتی، مگر ہر ٹینکر کا ضبط کیا جانا، ہر پابندی اور ہر بیان ایک فائر کی مانند ہوتا ہے۔ وینزویلا کے قریب جس ٹینکر پر امریکی کارروائی ہوئی وہ اسی جنگ کا دوسرا رخ ہے، اور بحیرہ عمان کا واقعہ اس کا فطری رد عمل لگتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جانب قانون کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ پابندیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایران کہتا ہے سمگلنگ روکی جا رہی ہے۔ دونوں کے بیانات میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے اخلاقی برتری کا دعویٰ۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ طاقتور ہمیشہ قانون کو اپنے مفاد کے مطابق پڑھتا ہے۔ جس طرح آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت عالمی معیشت کے لیے ناگزیر ہے، اسی طرح یہاں ہونے والی ہر کارروائی عالمی منڈیوں کے اعصاب پر اثر ڈالتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے لمحات آئے، ایرانی انقلاب کے بعد امریکی سفارت خانے کا بحران ہو یا پھر ٹینکر وار کا دور ہو، جب ایران اور عراق کی جنگ میں خلیج کے پانیوں میں جہاز نشانہ بنے، ہر بار یہی پیغام سامنے آیا کہ سمندر غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ آج حالات مختلف ہیں مگر جوہر وہی ہیں۔ اس بار توپوں کی جگہ پابندی ہیں، بارودی سرنگوں کی جگہ مالی نظام ہے، جنگی بیڑے کے ساتھ ساتھ قانونی نوٹس بھی پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بحیرہ عمان کا واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ خطہ خلیج فارس کے مقابلے میں نسبتاً کھلا سمجھا جاتا ہے، مگر اب یہاں بھی وہی کشیدگی سرایت کر چکی ہے جو آبنائے ہرموز کا مقدر رہی۔ جب ایک ریاست یہ اعلان کرے کہ وہ اپنی نئی سرحد لائن کا دفاع کرے گی، یا جب ایک ٹینکر بغیر ریڈار کے رات کے اندھیرے میں چلتا ہے، تو یہ سب اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ قواعد بدل رہے ہیں۔ اس کہانی میں انسان اکثر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ جہاز کا عملہ جو مختلف ممالک سے آیا، اس عالمی کھیل کا سب سے کمزور مہرہ ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، چاہے وہ کویتی ٹینکرز ہوں یا پھر ایرانی جہاز، فیصلے کہیں اور ہوتے رہیں اور قیمتیں ملاحوں نے ادا کی ہیں۔ یہی تسلسل اس واقعے کو محض خبر نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک علامت بناتا ہے، اس نظام کی علامت جس میں طاقت کی رساکشی ہمیشہ کسی نہ کسی کو بیچ میں کچل دیتی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے میں دیکھیں تو یہ واقعہ ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آیا دنیا واقعی توانائی کے نئے دور میں داخل ہو چکی ہے یا اب بھی پرانے تیل کے کھیل میں پھنسی ہوئی ہے؟ ایک طرف قابل تجدید توانائی کے دعوے ہیں، دوسری طرف 6 ملین لیٹر ایندھن پر جھگڑا ہے۔ یہ تضاد ہی اصل کہانی ہے جو ثابت کرتا ہے کہ طاقت کے مراکز بدلے ہوں یا نہ ہوں، تیل کی کشش اب بھی نہیں کم ہوئی۔ یوں بحیرہ عمان میں ضبط ہونے والا ٹینکر ماضی، حال اور مستقبل کو ایک لکیر میں جوڑ رہا ہے، اور یہ ماضی کے ٹینکر وار کی بازگشت بھی ہے، حال کی پابندیوں کی لڑائی بھی، اور مستقبل کی ممکنہ تصادم کی پیش کی جھلک بھی۔ سمندر اپنی جگہ خاموش رہے گا مگر اس کی سطح پر تیرتی یہ کہانی اب بتاتی رہیں گی کہ عالمی سیاست میں اصل شور اکثر لہروں کے نیچے ہوتا ہے، اور جو اسے سن لے وہ جان لیتا ہے کہ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک پورے عہد کا استعارہ ہے۔ سوال یہی رہتا ہے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا؟
کیا یہ جہاز خاموشی سے ضبط ہو کے کسی فہرست میں شامل ہو جائے گا، یا یہ واقعہ آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اور کشیدگی کا عنوان بنے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔